نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ طیبہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، اگر کسی شخص کی کوئی حرکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آتی تو اس کا نام لے کر منع نہ فرماتے، بلکہ الفاظ میں اس حرکت و فعل کو منع فرماتے. جب کوئی عذر خواہ سامنے آ کر معافی طالب ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شرم سے گردن مبارک جھکا لیتے. ایک یہودی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا قرض دینا تھا. یہودی نے آتے ہی چادر آپ کے شانہ مبارک سے اتار لی، جسم کے کپڑے پکڑ لیے اور ڈرانے لگا کہ عبد المطلب والے بڑے نادہندہ ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے سختی سے جھڑک دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، عمر تم مجھے حسن ادائیگی کے لیے کہتے ہو اور اسے حسن تقاضا سکھاتے ہو. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی جانب مخاطب ہوئے، فرمایا ابھی تو وعدے میں 3 دن باقی ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس کا قرض ادا کرو، 20 سا زیادہ بھی دینا، کیونکہ تم نے اسے دھمکایا اور ڈرایا بھی تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اور تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے. وہاں کے باشندوں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ پھینکی، آوازیں کسی، اتنے پتھر مارے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام لہو سے تربتر اور بے ہوش ہو گئے. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، میں ان لوگوں کی ہلاکت نہیں چاہتا، اگر یہ ایمان نہ لائے تو امید ہے کہ ان کی اولاد مسلمان ہو جائے گی. عفو و رحم. حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارک کی بابت کسی سے انتقام نہیں لیا. جنگ احد میں کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے، سر کو زخمی کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں گر گئے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ان پر بددعا فرما دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے کے لیے نبی نہیں بنایا گیا، خدا نے مجھے لوگوں کو اپنی بارگاہ میں بلانے کے لیے بھیجا ہے. اس کے بعد یہ دعا فرمائی، اے خدا میری امت کو ہدایت فرما، وہ مجھے نہیں جانتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت نبوی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.